علیکم ناظرین. آج پرسپیکٹیوز میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں. پاکستان اور پاکستانی خون کے آنسو رو رہا ہے. پشاور میں جو کچھ ہوا اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ آگے کہاں جا کر یہ بات کہاں تک ٹھہرے گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیا ہونا چاہیے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت اسپیشلسٹ کو دعوت دی ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب کامران بخاری صاحب. کامران بخاری صاحب اسٹریٹفورڈ جو کہ دنیا کی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی انٹیلیجنس فارم کہلائی جاتی ہے اس میں سینئر ایڈوائزر ہیں مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشین افیئرس کے. انہوں نے 20 سال سے اس سبجیکٹ پر گہری ریسرچ کی ہے, بہت نام کمایا ہے. ان کی ایک کتاب بھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے پولیٹیکل اسلام ان دی ایج آف ڈیموکریٹائزیشن. سینکڑوں آرٹیکلز لکھے ہیں, بہت جگہ ان کے انٹرویو ہو چکے ہیں, بڑے بڑے نیوز چینلز پہ بھی آتے ہیں. ہمیں آج انہوں نے چھٹی کے دن موقع دیا ہے کہ ہم ان کے بہت خوبصورت گھر میں آئیں اور ان سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور آگے جا کر کیا ہوگا. ہمارے آج کے مہمان جناب کامران بخاری صاحب. بہت مشکل گھڑی آئی ہے پاکستان میں. دیکھیے مہدی صاحب, جب سال ہا سال گزر جائیں اور ایک ٹرینڈ چل پڑے کہ جہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ بیسکلی ایک روٹین بن جائے کہ جی ہر کچھ مہینے کے بعد, کئی دفعہ ہر کچھ ہفتوں کے بعد, دنوں کے بعد کہیں بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے, سینکڑوں جانیں جاتی ہیں, اور اسی طرح بہت سال گزر جائیں اور آپ کی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 50,000 ہٹ کر جائے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو اور حوصلے بلند ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہضم کر گئی یہ قوم, یہ بھی ہضم کر گئی, اور اب جو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے خلاف. ایک تو یہ اینگل ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جو حوصلے ہیں, جو ڈارک سائڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, جو بیسیکلی شیطان ہیں, جو ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ ان کے اوپر آپریشن چل رہا ہے, اور آپریشن چل رہا ہے تو اب ان کو سٹرائک بیک کرنا ہے. یہ وار کی ایک نیچرل جو ہے وہ سائیکل ہے. اب اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 6 ماہ میں جب سے ضرب عزم چل رہا تھا انہوں نے کوئی خاطر خواہ قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی کہیں حملہ کرنے کی. کوئٹہ کے اندر کے قریب 2 ایئر بیسز پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, ناکام ہو گئے. اسی طریقے سے جو ہے جو کراچی کی نیول ڈاک یارڈ ہے وہاں پر انہوں نے ایک وار شپ کو جو ہے PNS ذوالفقار کے نام سے اس کو کمانڈیئر کرنے کی کوشش کی, وہاں بھی ناکام ہو گئے. حال ہی میں وہ جو واگا بارڈر پہ حملہ ہوا تھا وہ پہلا واقعہ تھا کہ جو انہوں نے دکھایا کہ جی ہاں ہم جو ہے نا کارروائی کے باوجود ہم ابھی بھی جو ہے وہ الائیو اینڈ ککنگ ہیں. اب انہوں نے جو ہے یہ ظاہر ہے ان سے زیادہ کارروائیاں ہو نہیں پا رہی اور اب ان کے سامنے جو ہے کوئی چوائسز بھی نہیں ہیں, تو یہ سافٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہ جو ہے اتنے حملے ہو چکے ہیں کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب نیا کیا کیا جائے, ہاؤ ٹو اپ دی اینٹی, کہ اس سے زیادہ دکھ اور غم اور ایسا پاورفل میسج دیا جائے کہ لوگ پھر ہل جائیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ انہوں نے بڑی ظالمانہ طریقے سے جو ہے بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے. جو ہے نا 100 سے اوپر بچے جو ہے مارے جا چکے ہیں, 127 کی جو ہے نا گنتی میں نے پڑھی ہے. تو اس میں انہوں نے شیک کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں مس کیلکولیٹ کر گئے. یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے عوام جو ہے وہ یکجا ہو کے تو اس کو کنڈیم کرے گی, اور ایک غم و غصہ جو ہے اور یہ جو رات اور ریج ہے, نیشنل جو موڈ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ کی طرح پھر سے جو ہے نا تھوڑا بہت ہوگا, اس کے بعد پھر سے یہ جو ہے نا قوم ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں تھوڑا پیچھے لے کے جائیے گا کہ یہ سوچ کیسے آئی اور یہ اس سٹیج تک کیسے ہم پہنچے کہ اس قسم کی بربریت ہو گئی. یہ تو آپ نے بہت کلیئرلی بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ شروع کہاں سے ہوا, اس کی طرف ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں. قیام پاکستان سے لے کے اب تک ایک سوال ہے جو ابھی تک جو ہے جو ہماری قوم ہے وہ اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکی, اور وہ 2 کیمپ ہیں. ایک وہ کیمپ ہے جو کہتا ہے جی کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے,
اور اسلام کا کلچر جو ہے وہ اپنا اس کو امپوز کیا جائے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر طرح طرح کے جو مسلمان ہیں وہ ایک سیکولر ریاست کے تحت جو ہے اپنے جو مٹیریل انٹرسٹ ہیں ان کو پرسو کر سکے. کیونکہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا کہ انگریز جا رہا تھا اور پیچھے جو ہے جو برٹش انڈیا تھا اس کو آزادی مل رہی تھی. اب ایک ہندو میجورٹی کے انڈر رہتے ہوئے جو ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو دو کیمپس ہیں ان کا جو کانٹیسٹیشن ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور چونکہ رائز آف اسلامزم ہوا ہے 70 کی دہائی میں, اس نے اس پرابلم کو پری ایگزسٹنگ پرابلم کو مزید خراب کیا ہے. تو یہ ایک سوچ دو کیمپس پہلے سے تھے اور آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے, لیکن اس وقت کوئی شیعہ سنی فساد نہیں تھا, کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی, کوئی بلوچستان میں کوئی گڑبڑ نہیں, پنجاب میں کوئی گڑبڑ نہیں, فاٹا میں کوئی گڑبڑ نہیں. تو یہاں تو ہم ایک اس پیسفل ماحول سے چلتے ہوئے, جبکہ کیمپس تب بھی دو تھے, سوچیں تب بھی دو مختلف تھیں, تو یہاں تک کیسے پہنچے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہاں پر صرف کیمپس کی موجودگی جو ہے ہمیں یہاں تک نہیں لاتی ہے. ٹھیک, کیمپس کی موجودگی جو ہے مسئلے کی شروعات ہے. اچھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ بالکل انسٹیبل رہی ہے. اتنے جو ہے نا دہائی گزر گئی ہیں, تقریباً 70 سال ہونے لگے. کبھی ملٹری رول, کبھی لولی لنگڑی ڈیموکریسی, اور ابھی تک جو ہے وہ ہم اس ریاست کو کس نیچر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بات سب کرتے ہیں کہ جی جمہوری ریاست ہونی چاہیے, خاص طور پہ 73 کے آئین کے بعد ایک بات چلی ہے کہ جی جمہوری ریاست ہونی, لیکن یہ ہے کہ جمہوریت چل نہیں سکی. لیکن جمہوریت جو ہے ہم نے اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دیا. جمہوریت ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ ایک ملک کی عوام ایک مہذبانہ طریقے سے اپنے اختلافات کو ساتھ لے کر پروگریس کر سکے. کہ کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے وہ کس طریقے سے, جب آپ کی کانفلکٹ ریزولوشن کے میکنزمز نہیں ہیں, پروسیجرز نہیں ہیں, بہت ویک ہیں, ادارے مضبوط نہیں ہیں, مختلف جو ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں ہم سب ہیں, لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو برسر اقتدار رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا, جن کے ہاتھ میں قوت تھی, فوجی حکومتیں بھی اور سویلین حکومتیں, سب ان میں کوئی بھی جو ہے میں کسی کو ابزالو نہیں کرتا, کیونکہ جو ہے وہ تالی ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں ہے. تو ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں اس کی. اور پھر یہ ہے کہ ایک میں یوں کہوں گا, شاید یہ الفاظ آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے سخت ہوں گے, کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے ایک کرمنل نگلیکٹ کیا ہے اس ملک کا. اور وہ کرمنل نگلیکٹ کیوں ہے کہ دیکھیں آپ کی آبادی بڑھتے جا رہی ہے. آج تو نہیں بڑھی نا, آج تو ہم 190 ملین پہ نہیں پہنچے, یہ تو جو ہے ہر دہائی میں بڑھتی چلی آ رہی ہے بتدریج. ریاست جو ہے کی کیپیسٹی ویک ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ دھیان نہیں دیا گیا. اگر آپ بجلی کو ہی لے لیں, ہم 6ٹھی 7ویں جماعت میں تھے جب پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ کا نام سنا تھا. اب وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلا بن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں پر رولنگ بلیک آؤٹس ہیں اور ایک بیسکلی جو ہے کولیپس ہو چکا ہے انفراسٹرکچر. تو کامران صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل اور اکنامک ڈیپریویشن, لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی, لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں, دوہرا نظام ہے ملک میں, اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ایک اتھارٹی کے خلاف ایک غصہ ہے. جی, اور پھر اس غصے کو چینل کرنے کے لیے آئیڈیالوجیز ہیں. ٹھیک, ایک سمپل سا مفروضہ ہے کہ ہم جو ہے نا عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یار میری دنیا تو برباد ہے, چلو میں کوئی آخرت کی جو ہے نا کوئی تیاری کر لوں. اب وہ آخرت کی تیاری جو ہے وہ ایک بہت ہی ریڈیکولس حد تک جو ہے جا چکی ہے کہ جہاں پر آخرت جو ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو اڑا دیں, اور ساتھ میں جو ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا وہ میم ہو کے رہ جاتے ہیں, وونڈڈ ہیں کرٹیکلی, یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ جو سمپل سوشل ڈیپریویشن ہے وہ مینیفیسٹ کر رہی ہے ایک ہولناک ایکسٹریمزم کے جو ہے نا صورت میں, کیونکہ وہ آئیڈیالوجی میڈیم پرووائڈ کرتی ہے آپ کے جو پری ایگزسٹنگ گریونسز ہیں کہ ان کو کس طریقے سے چینل کیا جائے. خاص طور پہ جب آپ کی ریاست کے پاس کوئی میکنزمز نہیں ہے فار کانفلکٹ ریزولوشن. ٹھیک, یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کیسے بنی, ان کو فیڈ کس نے کیا, ریجنل
ایشوز کیا تھے, کون کون سے ملک اس میں انوالو ہوئے, کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے, ان کو جگہ کیسے ملی. لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ایک تو اسلام کے اوپر کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تو یہ ہے کہ جو مکاتب فکر ہیں وہ ایکسپوننشلی جو ہے وہ گرو کر چکے ہیں, ان کا نمبر جو ہے کہ بہت زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ ہو چکے ہیں. وہ تو 4 مذہب تھے, حنبلی, مالکی, شافعی. نہیں جی, ہم تو صرف حنفی تھے نا. ہاں, پاکستان اور ساؤتھ ایشیا تو صرف حنفی ہیں جی. حنفیوں کے اندر اتنے مکاتب فکر ہو چکے ہیں, رائیول گروپس ہیں, وہ پرسنالٹی بیسڈ ہیں. یہ سب جو ہیں شروعات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاسی گروتھ ہے, جس کو ہم جو ہے وہ جماعتیں جو کوٹ ان کوٹ اسلام پسند ہیں لیکن سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن جب کانسٹیٹیوشنلی آپ مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلزم سے, الیکٹورل پروسیس سے, جمہوریت سے جو ہیں بیزار ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایڈیالوگ مل جائے جو یہ کہے کہ یار یہ تو جمہوریت تو کفر ہے, یہ تو خدا کے قانون کے مقابلے میں انسان کا قانون لانے کے مترادف ہے, یا یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہوا, بالکل ہوا. اسلامسٹ پولیٹیکل گروپس ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں. ان کے اگر آپ دیکھیں کہ ان میں اندرونی اختلافات بے تحاشا ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان سے آپ پوچھیں سمپلسٹکلی کہ آپ چاہتے کیا ہیں, تو کہیں گے جی ہمیں ایک اسلامی ریاست چاہیے جس کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں انگریزی کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ نام جو ہے بڑا بدنام ہو چکا ہے, چونکہ وہ داعش جو ہے اس نے اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ قرار دے دیا ہے, اور سو کالڈ خلافت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو آج کل سیریا اور عراق میں جنہوں نے وہی بربریت جو طالبان ہمارے ملک میں دکھا رہے ہیں, اس سے بدترین بربریت وہ دکھا رہے ہیں وہاں پہ سیریا اور عراق میں. تو وہ تو اسلامک اسٹیٹ چاہیے بھائی ہمیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا لیکن بنا نہیں, ریاست اسلامی نہیں ہے, اسلامی ریاست ہونی چاہیے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اپنی اس گول کو کیسے اچیو کریں گے. جمعیت العلماء اسلام, جماعت اسلامی, JUP وغیرہ, یہ جو گروپ تھے شروع میں, یہ اسلامک اسٹیٹ وی آر ڈیموکریسی چاہتے تھے کہ جی جمہوری طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل الیکشن کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے یہ اپنا جو انویژنڈ اسلامک اسٹیٹ ہے یہ حاصل کر لیں. دوسری جانب وہ جماعتیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ بھائی اسلامک اسٹیٹ جو ہے پاکستان پہلے سے ہی ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, جن کو ہم لبرل یا سیکولر جماعتیں کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, مسلم لیگ کے مختلف جو دھڑ ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ہوگی, MQI, تو PTI جو ہے وہ کہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ان کا جو ہے وہ ابھی کنفیوز چل رہے ہیں کہ وہ کہاں, انہوں نے ان کی ایڈیالوجی ابھی وہ کہیں وہ بیٹھے نہیں, ان کا اونٹ جو ہے اب کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت تو ہے نہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم پاکستان جو ہے وہ ایک لارجر گریٹر مڈل ایسٹ کا حصہ ہے, وہاں کی ڈائنامکس پاکستان کو افیکٹ کرتی ہیں اور پاکستان ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. وہ کیا ڈائنامکس ہیں؟ دیکھیں جی, رائز آف اسلامزم پہلے جو ہے جو ایک تو جو ہے یہ اسلامزم ہے کہ جی آپ جو ہے الیکٹورلی اسلامک اسٹیٹ کریٹ کریں. ٹھیک. جب مشرق وسطیٰ میں اتھارٹیرین اسٹیٹس, جو پاکستان تو اس طرح کا اتھارٹیرین اسٹیٹ نہیں ہے جس طریقے کے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں ہے, وہاں پر جو ہے ایسی جتنی کوششیں تھیں ان کو دبایا گیا, جمہوریت نہیں آئی. جیسے ایجپٹ تھا, ایجپٹ ہے, سیریا, لیبیا, عراق, سعودی عرب, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے ممالک ہیں, ایران جو ہے وہ ایک مختلف کیس ہے. جب نہیں شاہ ایران کے زمانے کا ایران, جی شاہ ایران کے زمانے کا ایران آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ جب وہ لوگوں کو دبایا گیا, ٹارچر کیا گیا, تو 67 کی جو جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ, اس کی جو عرب جو ڈیفیٹ ہوئی تھی, اس کے بعد ایک نئی ٹرینڈ آئی جس کو جہادی ٹرینڈ کہتے ہیں اور جہادزم ہم کہتے ہیں انگریزی کے اندر. انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جو جمہوری طریقوں سے پیسفل طریقوں سے آپ یہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, کبھی بن ہی نہیں سکتی, اور جو ہے نا اوپر سے نہ تو بن سکتی ہے, اور ان کا یہ آرگومنٹ بھی کہ جی یہ تو جمہوریت تو ہے ہی کفر, یہ تو آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو, یہ تو جو ہے لڑ کے حاصل کی جاتی ہے اور جہاد کے تھرو حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بیسکلی جہاد کے ویکٹر کو انورس کر دیا. جہاد جو ہے وہ ایک اسٹیٹ پریروگیٹو تھا, جو ہے اسلام کے قائم ہونے سے لے کے یہ 20th سینچری تک کبھی بھی جہاد کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. جہاد جو ہے وہ دفاع کے لیے تھا,
یا جہاد جو ہے وہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ان علاقوں کو لبریٹ کرنے کے لیے، یہ کانسیپٹ تھا اوریجنل جو کلاسیکل کانسیپٹ تھا. اور یہ سارے جو اسلامک اسکالرز ہیں اس پہ یہ متفق ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ صرف اپروو کر سکتا ہے، انڈیویجول نہیں کر سکتا. جی، ریاست نہیں کر سکتی، غیر ریاستی اداروں کا تو تصور ہی نہیں تھا. بلکہ اگر آپ جو ہے جو کلاسیکل علماء ہیں ان کے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو خلیفہ یا جو حاکم ہے وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اس ڈر سے کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، کہ بہت سارے گروہ نہ آ جائیں، ہر کوئی اسلام کا جھنڈا لے کے نہ چلا جائے، کوئی سینٹرل اتھارٹی، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جو بالکل وہ دیکھ رہے ہیں. اب تو جو ہے ٹی ٹی پی کے 50,000 دڑ ہیں. تو اب یہ ایک لہر آئی. لیکن افغانستان میں جب روسی فوجوں کے خلاف سوویت یونین کو نکالنے کی کوشش جو انٹرنیشنل مہم کی گئی، وہ ایک جہادزم کا انکیوبیٹر بن گیا. وہاں پر جو تھیوری تھی اس کو پریکٹس میں ڈالنے کا ایک ارینا مل گیا، اور وہ ارینا جو ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان کی ریاست بھی شامل تھی، سعودی عرب بھی شامل تھا، اور آج امریکہ جو وار آن ٹیرر لڑ رہا ہے وہ بھی شامل تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں ممالک نے مل کر وہ چونکہ سوویت یونین اور کمیونزم اور کولڈ وار کی جو لاجک تھی اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا جی کہ جو آتا ہے، جو لڑنے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں کے خلاف، روسیوں کو نکالنا ہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی بعد میں کیا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے وہ شروع میں یہ آئے کہ جو لوگ جہاد کے نام سے آئے کہ جی جہاد ہو رہا ہے یہاں پر، جو ہے وہ ایک گاڈلیس کمیونزم جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا رہا ہے، قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو نکالنا چاہیے. کمیونزم بھی جو ہے وہ ایک کافرانہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، یہ تصور بھی جو ہے اس زمانے میں بہت زیادہ پروان چڑھا اور موٹیویٹر بنا. اور وہ لوگ جو آئے وہ لبریشن کرتے کرتے ان کو ایک تجربہ ہو گیا کہ جی اگر تو آپ نے کوئی ریاست قائم کرنی ہے اسلامی تو وہ لڑکے کی جاتی ہے. تو جو ان کا آئیڈیا تھا ان کو ایک جو ہے وہ تھیوری سے پریکٹس میں ٹرانسلیٹ ہو گیا افغانستان میں. یہ پہلے جو مجاہدین جنگ کی بات کر رہے ہیں جی. اور آپ اگر دیکھیں تو روسی فوج چلی جاتی ہے لیکن وہ اور تختہ بھی الٹ جاتا ہے کمیونسٹ حکومت کا جو پیچھے رہ گئی تھی 92 میں ہوا ان کا. لیکن وہ جو گروہ تھے جو کہ لبریٹ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کو، وہ پھر پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکے کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی اور تھاٹ ہی نہیں تھی. ان کو لڑ کے کوئی چیز حاصل کرنے کے ایک صلاحیت تھی. خانہ جنگی شروع ہوئی. اس میں سے پھر طالبان نکلے. پھر پاکستان کی اپنی جو جیو پولیٹیکل جو یہاں ایک قدر کرے تھوڑا سا پیچھے جاؤ. رشیا نے 1979 میں اٹیک کیا، انویڈ کیا افغانستان کو، انٹروین. اور پاکستان میں جو حاکم تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے. یہ ان تین جو ایسپیکٹس ہیں ان کا آپس میں ان تین میں اس کا کیا ہے؟ جی انہوں نے اسٹرینتھن کیا اسی ویو کو جس کو ہم اسلامسٹ جہادسٹ ویو کہتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کیا کہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل آ گیا. گو کہ انہوں نے لڑ کے نہیں لیا. امام خمینی کے جو ایرانین ریولوشن تھا وہ ایک میس اپرائزنگ تھی جو جنہوں نے ہتھیار نہیں استعمال کیے تھے لیکن ریاست گر گئی تھی کیونکہ لوگ سڑکوں پہ آ چکے تھے. تو وہ بھی بہت تقویت ملی اس آئیڈیا کو کہ بھئی جو ہے اپنا انہوں نے بنا لیا اور وہ تو شیعہ ہیں، ہم تو سنی ہیں، کوٹ ان کوٹ ہم حق پر ہیں، ٹھیک تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور پھر یہ نہیں دیکھا کہ بھئی وہاں کے حالات کیا تھے، کیا اکنامک سچویشن تھی، سوسائٹی کے کیا پرابلمز تھے. اور صرف اسلامسٹ نہیں تھے جو کہ ریولوشن لائے تھے، اس میں کمیونسٹ بھی ساتھ تھے، ان کے لبرلز بھی ساتھ تھے. مجاہدین خلق جو ہیں جی وہ کمیونسٹ تھے جنہوں نے، اور ٹوڈے پارٹی وہ بھی کمیونسٹ تھی. تو یہ چیز تو نہیں دیکھی لیکن انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ ایک رول ماڈل ہے. اور آئرونکلی سنی اسلامسٹ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا ان کی ذہنوں پہ اثر ہوا کہ جی دیکھیں انہوں نے کر لیا، وہ تو صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں، ہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بےہودہ قسم کی جو ایک وہ انالیسس ہوتا ہے وہ یہاں ایسا نتیجے پہ نکالتا ہے. تو اس کی یہ کون کر رہا تھا؟ یہ ساری اس سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی لیڈرشپ، کوئی تو اس کو ڈرائیو کر رہا ہوگا نا. اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے جو ٹرینڈز تھے. ایک تو جو ہے ہمارے ملک میں جماعت اسلامی جو ہے اس کا بہت بڑا رول تھا افغان وار کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہماری ریاست، سیکیورٹی ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز. 1948 میں جس وقت کشمیر میں جو ہے
وہ ایک وار چل رہی تھی جو پہلی پاکستان اور پاک بھارت جنگ تھی، اس میں ارریگولرز کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے، قبائلی لوگوں کا. تو مودودی جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے، یا آپ اعلانیہ جنگ کریں انڈیا کے ساتھ، اسٹیٹ جو ہے ریاست کا، ریاست پاکستان، آپ غیر ریاستی ادارے جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے. تو ریاست پاکستان یا تو کلیئرلی وار ڈکلیئر کرے یا پھر سیز فائر کو ابائڈ کرے. تو آپ اس طرح کے وائلیشنز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ریاست پاکستان وار ڈکلیئر کرتی ہے پھر جہاد کرنا صحیح ہے، لیکن اگر ریاست پاکستان نہیں کرتی تو پھر جہاد نہیں. There is no private جہاد. There is no private. اچھا انڈیویجول جہاد، پرائیویٹ جہاد نہیں ہے. یہ پرائیویٹ جہاد نہیں ہے. اور یہ بھی جو ہے یہ تو مطلب مودودی isn't the first one کہ جو یہ کہیں. وہ اپنی ایک ٹریڈیشن فالو کر رہے تھے کہ جو سنی اسلام کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ بھائی اٹس اے اسٹیٹ پریروگیٹو، یہ ایک ریاستی عمل ہے، غیر ریاستی ادارے جو ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ پھر فتنہ کریٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا جو کے پی کے کا علاقہ ہے، خاص طور پہ فاٹا کا علاقہ، یہاں پر یہ کیوں یہ جنم؟ دیکھیں یہ بیٹل سپیس ہے نا. ہم جو ہے انٹیلیجنس ملٹری کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں بیٹل سپیس. یہ بیٹل سپیس تھا جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لانچ پیڈ تھا، کہ جہاں سے آپ جو ہے کارروائی کرتے تھے روسی فوجوں کے خلاف. اسی ان علاقوں سے جو ہے آپ کرتے تھے کیونکہ وہاں تو آپ کے پاس آپ بارڈر پار تو نہیں جا سکتے تھے. تو یہ اسٹیجنگ گراؤنڈز تھے، بیٹل سپیس تھا. بیٹل سپیس جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایک یونی ڈائریکشنل ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکشن ریورس بھی ہو جاتی ہے. اور 9/11 کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائریکشن جو ویکٹر آف جہاد اسٹیٹ سے باہر جا رہا تھا اس نے اسٹیٹ کا رخ کر دیا. اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اپنا جب سے انسان بنا ہے، ریاستیں قائم ہوئی ہیں، بادشاہتیں ہوئی ہیں، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتی ہیں. خاص طور پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ذرا آسان لفظوں میں بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جو پڑوسی ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے جو ہم نوا قسم کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، وہ فرینڈلی حکومت ہو، آپ کے نیبرز اور آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ دوست ہوں آپ. جی. اور پاکستان کا اگر ایگزامپل لیا جائے تو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ یہ سوچا کہ دیکھو انڈیا کے ساتھ تو ایک تنازع ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے. وہ سیکیور تبھی ہوگا کہ جب وہاں کی حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوگی. تو افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا. افغانستان ہو گیا. ایران کا تو یہ تھا کہ وہ اپنا چونکہ اس کا وہ جیو پولیٹیکلی اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈر بہت لمبا ہے. تو پہلے آپ نے جو ہے وہ پشتونستان کی موومنٹ کے خلاف جو ہے کارروائی کی کہ جی اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ یہ تو بجائے اسٹریٹجک ڈیپتھ دینے کے یہ تو ہمارے علاقے کو نگلنے کے چکروں میں پختون ملک بن جائے گا تو ہم تو اور بھی ویک ہو جائیں گے. پاکستان بہت زیادہ نیرو ہو جائے گا جیوگرافکلی اور انڈیا کے سامنے اور بھی ویک ہو جائے گا. اس کو ختم کرتے کرتے ہم نے یہ بلا بنا لی جو آج ہم جس کا ہم بھگت رہے ہیں بیٹھ کے. تو کہنے کا مقصد یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنا آن اٹس اون کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کیسے حاصل کرتے ہیں اس کو. اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے آپ جو ہے اپنا اکنامکلی بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ جو ہے مالی معاونت سے جو ہے دوستی قائم کر سکتے ہیں جو ہے پڑوسی ملک کے ساتھ، جس کو آپ نے اپنے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرنا ہے، کیونکہ میوچلی اگریڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ایک تو نان اسٹیٹ ایکٹرز، اوپر سے اسلامسٹ جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اگر کہتے ہیں کہ جہاد کی چابی آپ لگا دیں کہ جی جہاد کرو، اللہ کے نام پر جا کر جہاد کرو، جو کہ 80 کے دہائی میں کیا ہم نے. اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں جی اب جہاد ختم ہو گیا، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی اس بات کو مانیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ جہاد تو جب تک دنیا کے اوپر فتنہ قائم ہے تو ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے تو پورے دنیا پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے بیٹھ کے. تو پھر وہ آپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کے ایسٹس جو ہیں لائبلٹی بن جاتی ہے. لائبلٹی کیا؟ وہ ایک ڈاکٹر فرینکنسٹائنز مانسٹر بن جاتا ہے. اچھا جب یہ روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، اگر اس کو ہم کہیں جہاد، میں اس کو اسلامسٹ انسرجنسی کہتا ہوں. اسلامسٹ انسرجنسی جو آپ کہتے ہیں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ، تو اس وقت تو سمجھ آ سکتا ہے کہ CIA اور امریکہ اور ان کا پیسہ اور ان کی ٹریننگ، اور یہ بہت آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو امریکہ کا بنایا ہوا جن ہے، اور اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے بھی بے تحاشا اس کو فنڈ کیا، پیسہ کیا. وہ جب ختم ہو گئے، امریکہ بھی چلا گیا،
تب ان لوگوں کو کہاں سے پیسہ ملا, ان کو تقویت کیسے ملی, اور یہ آرگنائز کیسے ہوئے؟ دیکھیں آرگنائزیشنز تو پہلے سے تھیں. اوکے. جو وہ 7 جماعتیں تھیں جو کہ اسلامسٹ الائنس تھا, جو کہ کمیونسٹ گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی تھی, آرگنائزیشن تھی, اسٹرکچر تھا, لیڈرز بھی تھے, پیسے کی اور اسلحے کی بھی کمی نہیں تھی. لیکن یہ ہے نا کہ جب امریکہ نے تو واک اوے کر لیا, لیکن پیچھے پاکستان کو پھر اس کو ڈیل کرنا پڑا. تو پاکستان, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اپنی جگہ صحیح ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑا, آپ ایک گند شروع کر کے چلے گئے, کیونکہ آپ نے دیکھا جی جنیوا اکارڈ ہو گیا 89 میں, لاسٹ سوویٹ سولجر ہیز لیفٹ افغانستان, مشن اکمپلش, ٹائم ٹو گو ہوم, ٹھیک, گھر چلے جائیں. ہمارا تو گھر ہی ہے, ہم تو کہیں جا نہیں سکتے. تو وہ پورے کا پورا جو وہ پیچھے رہ گیا تھا ایک انٹرپرائز, اس کو پاکستان کو سنبھالنا پڑا. اچھا, پاکستان نے صرف سنبھالنے کی بات نہیں کی, پاکستان نے پھر کوشش کی کہ اس کو اپنے مفاد کے لیے کس طریقے سے کیا جائے. اب اس میں بڑی کوشش تھی شروع میں کہ جی کسی طریقے سے گلبدین حکمت یار کی جو حزب اسلامی ہے, جو سب سے بڑا گروپ تھا, سب سے ویل فنڈڈ تھا, وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سبقت لے جائے اور وہ کمیونسٹ گورنمنٹ کو ہٹا دے. کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ریزیلینٹ نکلی, وہ 3 سال اور بھی گزار گئی روسیوں کے جانے کے بعد بھی. اوپر سے یہ ہے کہ جو پھر یہ ہے کہ جب آپ 7 گروہ میں سے کسی ایک کو آپ اگر وہ پریفرنس کرتے ہیں, وہ 6 آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, وہاں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر بیچ میں جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول رہا معاملہ. پھر جب طالبان آئے اور انہوں نے ایک, طالبان کیسے آئے؟ طالبان ایسے آئے کہ دیکھیں جی یہ جتنے گروہ تھے 7, یہ لڑ رہے تھے, خانہ جنگی تھی, کسی کی جان مال عزت حفاظت کی کوئی جو ہے نا گارنٹی نہیں تھی, ہر طرف افراتفری تھی, لوٹ مار تھی. یہ کون سے سال ہے؟ میں اب 92 سے 94 تک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کمیونسٹ گورنمنٹ جا چکی ہے اور جو ہے یہ لوگ اپنا لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس کے درمیان جو ہیں وہ یہ لوگ آئے اور وہ لوگ جو ہے طالبان ابھرے کہ بھائی ہم جو ہیں کم از کم اپنے علاقے کندہار کے اندر ہم جو ہے ایک سیکیورٹی اسٹیبلش کر سکیں. لوگوں نے کہا یار کوئی بھی ہمیں سیکیورٹی دے دے اس وقت ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اس طرح طالب غالب آ گئے. 2001 9/11 ہوا, افغانستان پر امریکوں نے قبضہ کر لیا, قرضۂ حکومت آ گئی, اور طالبان نے دوسرا اپنا جنگ شروع کر دی امریکنوں کے خلاف. یہ پاکستان کے خلاف کیوں جنگ شروع ہوئی؟ وہ ایکٹرز جو امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ افغان طالبان ہیں, وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے تھے. گو کہ پاکستان کے خلاف ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈچ کر کے تو امریکہ کا ساتھ دے دیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا بھائی ہمارا جو جنگ ہے وہ ہمارے ملک میں ہے. ٹھیک ہے, ان کو جو ریاست نے جو ہے جتنی مدد کر سکے, کیونکہ بیلنسنگ ایکٹ تھا نا کہ ایک طرف جو ہے آپ بش انتظامیہ کا بھی ساتھ دیں گے, دوسری جانب آپ نے اپنے کسی طریقے سے جو ہے جو اسٹریٹجک ایسٹس ڈیولپ کیے ہوئے تھے ان کو بھی بچانا ہے. تو اس پالیسی کنفیوژن میں جو ہے وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کا علاقہ جو ہے جب وہ جنگ جو ہے ادھر آتی ہے, پھر یہ ہے کہ جب امریکہ نے وہاں کیا حملہ, القاعدہ بھی اور طالبان بھی پھر فاٹا میں آ گئے, فاٹا میں نہیں سیٹلڈ ایریاز میں بھی آ گئے. اب یہ جو وہ کیا کہتے ہیں ٹریفک آئی ہے. سوال یہ ہے القاعدہ کو کیوں اس علاقے میں اتنی ویلکم کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ وہی ہے جس وجہ سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک کرمنل نگلیکٹ ہے ریاست کی جانب سے, کہ نہ یہاں کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ملک ایک جو ہے نا ایک سرایہ بن گیا ہے کہ جہاں کو دنیا جہاں کا ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. آپ نے ایک جو ہے ایک ان گورنڈ اسپیسز بڑھتے گئے اور پھر یہ ہے کہ ٹیررسٹ سینچوریز میں تبدیل ہو گئے. فاٹا میں کوئی ترقی بھی نہیں ہوئی, ایک سڑک تھی, نہ کوئی اسکول, نہ کوئی ہسپتال, نہ کوئی. ملک رول کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ فاٹا میں سوشل ڈپریویشن اتنی زیادہ تھی, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی آتا نا تو اس کو وہ ویلکم کرتے. یہ بات صحیح؟ جی یہ بات صحیح ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان ایون رہا ہے. اربن ایریاز کو فوکس کی گئی. ایوب صاحب نے جو ہے, خان صاحب نے جو ہے وہ اسلام آباد بنایا. ٹھیک ہے, اور رورل ایریاز میں جو ہے وہ آپ نے ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ
یو نیگلیکٹڈ اٹ اور وہ ویک ہوتی گئی. اچھا چلیں پھر اس پہ ہی آتے ہیں. اب یہ کیسے بنے جو ہمارے دشمن کیسے بنے؟ یہ ہمارے دشمن اس طرح بنے کہ دیکھیں جب آپ کے ہاں ملیٹنسی جو ہے نا اسپل اوور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں افغان اپنا طالبان کو, تو اس میں سے جو ہے وہ ان سپورٹرز میں جب آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تو القاعدہ بھی اس میں تھی. القاعدہ آئی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو ریاست جو ہے اس نے مطلب اسلام کے خلاف ہے, اب صرف افغانستان میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان میں بھی جہاد کی ضرورت ہے. جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں ایک جو فرق رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نیشنلسٹ جہادسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی افغانستان ہمارا ملک ہے, وہاں ہم نے جو بنانا ہے سو بنانا ہے, ہمیں باہر نہیں دیکھنا, ہمیں نہ پاکستان سے جو ہے دلچسپی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ ہمیں اسلحہ دیں پرووائڈ کریں, بس یہی ہماری دلچسپی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو افغان پختون ہیں, جو افغان پختون ہیں اور جو افغان طالبان ہیں. جو پاکستانی طالبان ہیں جب القاعدہ کا جو اسپل اوور ہوا 9/11 میں جو یو ایس القاعدہ وار شروع ہوئی, اس میں پھر یہی ہے کہ وہ جو آئیڈیالوجی تھی ٹرانس نیشنل جہاد کی کہ جی دیر از نو باؤنڈری فار جہاد, افغانستان میں بھی ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, سب کفر ریاستیں ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے, وہ اس آئیڈیالوجی نے جنم لیا. پھر جس وقت پاکستانی افواج جو پرابلمز مطلب ابل رہا تھا اس میں اس نے چھلانگ لگا دی کیونکہ امریکہ کا پریشر تھا کہ جی آپ آپریشن کریں, کریک ڈاؤن آن ٹیررسٹ القاعدہ اینڈ طالبان. تو اس کا بھی ایک جو ہے اس میں ان پٹ تھا کہ جو پاکستانی طالبان ڈیولپ ہوئے. پھر یہ کہ جو ملکس کا سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا, اور یہ جو ملیٹنٹ کمانڈرز تھے یہ ینگ لوگ تھے ان دیئر 20s کہ جنہوں نے بیسکلی بندوق کے زور پہ پرانا جو ملکوں کا قبائلی سسٹم تھا وہ اس کو بیسکلی سویپ اوے کر دیا. ان کو فنڈ کس نے کیا کہ یہ اس موقع پر آ گئے کہ انہوں نے آ کے چند دن پہلے یہ 141 ننھی جانیں ضائع کر دی؟ کو فنڈ کون کرتا ہے, ان کو ٹرین کون کرتا ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نہ اسلحے کی کمی ہے نہ پیسے کی کمی ہے. آپ کے جو ہے دیکھیں یہ ایسے تو حملے نہیں کرتے نا, ہائیلی سینسٹیو انسٹالیشنز انکلوڈنگ GHQ پہ حملہ ہوا ہے. اٹ کی ناٹ ہیپن وداؤٹ سپورٹ فرام ود ان ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ وہ پانی ہے جس کے لیے جو ضروری ہے مچھلی کو تیرنے کے لیے. ان کو اگر آپ فش سمجھیں تو ان کو ایک سوشل سول سوسائٹی سوشل نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر یہ ایگزسٹ کر سکے, سپورٹ نیٹ ورک ہو جہاں سے ان کو جو ہے نا پیسہ آ سکے ایل گاٹن. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے پیسے کا کہ جی کسی نے ان کو جو چیک کاٹ دیا یا کوئی ان کو فنڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹرز ہوتے ہیں. افغان طالبان جو ہیں ان کو ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ تھے اور ابھی بھی کسی حد تک ہیں, ٹھیک ہے. پاکستانی طالبان وہ اسٹریٹجک ایسٹس نہیں تھے پاکستان کے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ ان کا وہ القاعدہ کا ورلڈ ویو ہے اور یہ جو گلوبل جہادی پول ہے پیسے کا اس میں کوئی اٹس آل اوور دا پلیس. تو اس میں سے باہر سے بھی پیسہ آ رہا ہے, باہر سے بھی آ رہا ہے, آپ کا لوکل پیسہ بھی ہے, کرمنل جو ہے نا کرمنلی جو ایکوائرڈ پیسہ ہے وہ بھی ہے, مطلب کرمنل انٹرپرائزز ہیں. ایک سوچ کامران یہ ہے کہ ان کو تقویت ملی, طاقت ملی ایسی قوتوں سے بھی جو کہ سامنے اگر ہم کہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی پس پشت چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ویک سٹیٹ ہو جائے, پاکستان میں نیوکلیر ویپنز نہ ہوں. ہندوستان نے بھی ان کو فنڈ کیا ہے کہ پاکستان کو ویک کرے, اور اس قسم کی ہم باتیں سنتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ انالیسس کا فقدان ہے اور اسی وجہ سے کنسپریسی تھیریز جنم لیتی ہیں تو ہم کلیئرلی سوچ نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے کہ بھائی ایکچولی ہو کیا رہا ہے. دیکھیں امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے دیکھیں کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے, سپر پاور کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اسی وجہ سے نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے, اسی وجہ سے ایران کا جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ بھئی یہ وہاں پہنچے نہیں کیونکہ ایک دفعہ لائن کراس کر دی پھر ہم روک نہیں سکتے. تو یہ تو ہمیں جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا یہ جو مفروضہ ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے, یہ بالکل جو ہے کھوکھلا ہے. انڈیا کا اگر ہم دیکھیں جی کہ انڈیا ہمیں ویک رکھنا چاہتا ہے, یس ویک رکھنا چاہتا ہے, لیکن انڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم صرف ویک نہیں ہیں,
we're teetering at the on the verge of bankruptcy, اور ہم جو ہے اچھے خاصے جو ہیں وہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں جی فیلڈ اسٹیٹ ہے. انڈیا اس چیز سے ڈرتا ہے. انڈیا نہیں چاہتا کہ بھائی آپ کا جتنا نزلہ ہے وہ ان پہ گر جائے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے ڈیسٹیبلائز کر دیں کہ پھر وہ لینے کے دینے ان کو پڑ جائیں. چھوٹی موٹی ڈیسٹیبلائزیشن چلتی رہتی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آپ جو ہے اپنی کارروائیاں کرتی ہیں, وہ بزنس ایز یوزول ہے. لیکن کوئی اتنی بڑی کوئی سازش نہیں ہے کہ جی پاکستان کو جو ہے نا میپ سے اڑا دیا جائے. 25,000 30,000 لوگ کہے جاتے تھے ان کے پاس انڈر آرمز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 50,000 بھی تھے اپنی ہائٹ پر. یہ تحریک طالبان پاکستان مسعود ٹرائب ڈومیننٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ اس مسعود ٹرائب میں سے یہ لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے جو مسعود ٹرائب کے لوگ تھے جو لشکر جنگوی میں بھی تھے, ٹھیک ہے نا, ایک فارمنگ سیل ہوتا ہے, ایک جو انیشل سیل ہوتا ہے, وہ اس کو کہیں سے تو سپورٹ آنی چاہیے. تو چونکہ یہ قبائلی سسٹم ہے, جب ایک قبیلہ جو ہے اس کا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قبیلہ پورے کا پورا سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ ٹرینڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو یہ مسعود قبیلے کا اس کے اندر کریٹیکل رول پلے کرنا کوئی وہ حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو محسوس ٹو دا پوائنٹ کہ اب ان کے اندر جو قبائلی خانہ جنگی ہے ٹی ٹی پی کے دھڑوں کے اندر, وہ بھی ٹرائبل بیسڈ ہے کہ جی محسوس کو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے جو اپنا اورکزئی کے لوگ ہیں یا کسی اور علاقے کے جو لوگ ہیں, نارتھ وزیرستان کے جو لوگ ہیں. وہ جو فضل اللہ ہے اس کو بھی وہ چونکہ سوات سے ہے, وہ از ناٹ محسود, تو اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ جی وہ اب حکیم اللہ کا جانشین بنے. تو یہ جو ٹرائبل ایلیمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ شیپ کرتے ہیں کسی بھی تحریک کو, چاہے وہ ایک ملیٹنٹ تحریک ہے یا پولیٹیکل تحریک ہے. ابھی آپ پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب جو ہے اگر آپ ایک ہائی لیول پہ دیکھیں تو ایڈیولوجیکلی پیپلز پارٹی میں اور عوامی نیشنل پارٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب یہ ضرب عزم ہوا اور بہت دیکھنے میں بہت سکسیسفل آپریشن ہو رہا ہے. بیک ٹو دا وال ہے ان لوگوں کی. سنا ہے کہ ادھر سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ سیریا عراق چلے گئے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی وہ اپنا چوکیدار ایک ڈنڈے کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں کیمپ کے باہر. تو اب کیا یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا اڑ کے گئے ہیں, کیسے گئے ہیں, ہاں کیسے گئے. یہی تو بات ہے نا کہ یہ مفروضے لگائے جاتے ہیں, یہ باتیں کی جاتی ہیں ہوائی ایک افغانستان کے تھرو گئے. ایسے نہیں ہوتا جناب. بات ساری اتنی ہے کہ آپ کو سپلائی لائن کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے آپ بندے موو کر رہے ہیں یا مٹیریل موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے پاکستان کو دیکھیں اور سیریا عراق کو دیکھیں تو کوئی اکا دکا 3 بندے ادھر ادھر سے کہیں پہنچ جائیں کسی براستہ کسی اور ملک کے, تو وہ ایک وہ بات جو ہے نا بندہ سمجھ سکتا ہے. لیکن پورا کا پورا ایک گرو یا 100 5,000 10,000 جو ہے نا, مطلب 50 بھی اگر ساتھ جا رہے ہیں تو وہ تو جو گلوبل انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ریڈار ہے اس پہ وہ آ جائیں گے. کیسے چھپ کے جائیں گے, کہاں سے جائیں گے؟ آسان نہیں ہے. آپ ٹریول کریں کسی جگہ پہ. تو پھر بتائیے کیا ہے. دیکھیں بہت زیادہ لوگ سیریا عراق نہیں گئے, وہ لوگ وہیں پر ہیں, یا وہ افغانستان جا چکے ہیں, یا وہ کسی پہاڑی علاقے میں ہیں جہاں پر فوج ابھی تک پہنچی نہیں ہے, وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. لیکن ان کے اب تک ان کے جو ایسٹس ہیں پاکستان میں وہ بہت پھیل چکے ہیں. ایسٹس کا مطلب ان کے سپورٹر تو وہ سپورٹر شہروں میں جیسے کہ جنہوں نے آ کے یہ آرمی پبلک اسکول میں جو ہے نا ظالمانہ جو حملہ کیا ہے جس میں بچے بھی شہید ہو گئے, ان کو سپورٹ کیا, ان کو وہ لوگ ہیں, ان کے پاس بندے ہیں, مٹیریل ہے. جنہوں نے واگا بارڈر پہ حملہ کیا ہے کہیں پر یہ کمزور ہیں, کسی علاقے میں ان کے پاس بندے اور جو ہے نا وہ وسائل زیادہ ہیں. تو ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی, ختم کرنے کے 2 جو ہے نا براڈ طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اب ایک 0 ٹالرنس پہ آ جائے, اور وہ گیمز جو ہم کھیلتے ہیں کہ جی اب پارلیمنٹ میں جائیں گے, APC کریں گے, وہ کریں گے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے, وہ آپ کی ویکنس پہ ہی شیئر ہوتے رہیں. جہاں آپ کمزور ہیں وہ ادھر شیئر ہوں گے. ہاں, اگر آپ فال بیک کریں گے, آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہے, دس فار نو فردر, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور آپ کو پورا زور لگانا ہے, اور آپ کو جو ہے جس نے ہتھیار اٹھایا ہے اس کا جو ہے یو ہیو ٹو کرش ہم ملیٹریلی. اور ملیٹریلی بھی اندھا دھند نہیں, یو نیڈ انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس ڈریون آپریشن سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی جگہ بھیج دیں کہ جی جو ہے مطلب وہ ریئیکشنری جو ہوتے ہیں, کہ جیسے کل خبر میں آ رہا تھا کہ جی وہ ہم نے مزید جو ہے نا وہ کارروائی ایئر اسٹرائکس کی ہیں خیبر کے اندر اس حملے کے بعد. بھائی اگر تو انٹیلیجنس تھی آپ کے پاس
تو پہلے حملہ کرنا چاہیے تھا, ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور اگر آپ نے بس ویسے ہی کیا آ کے غم و غصے میں, تو وہ پھر اتنا کارآمد نہیں ہوگا. دوسرا, اور وہ لانگ ٹرم ہے, آپ کو جو ایکسٹریمزم کا زہر ہے, جو ریڈیکلزم کا زہر ہے, اس کو بیسکلی ختم کرنا ہے. کیسے؟ وہ تبھی ہوگا جب آپ کا ڈسکورس بڑھے گا, ریاست جو ہے اسپیس کریٹ کرے گی, اسپیس گارنٹی کرے گی فریڈم آف سپیچ کے لیے کہ لوگ بات کر سکیں. یہ نہیں کہ اگر جو ہے, حالانکہ وہ خود کامران نہیں کر سکتے نا, آپ بات کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بندوق, کوئی ہتھوڑا, پستول, کوئی کارتوس بھیج کے, وہ تو آئے دن آپ کو اڑا دیں گے. دیکھیں کیسے کریں گے؟ اس میں آسانی نہیں ہوگی, لانگ ٹرم, یہ لانگ ٹرم ہے, آپ کو اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو آن دی اوفینسو, انٹلیکچوئل اوفینسو, کہ یار یہ جو تم باتیں کرتے ہو, دیکھیں اگر آپ یہ جو ڈسکورس ہے اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اب بجائے اس کے کہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ یہ بیٹھ کے یہ جو جاہل لوگ ہیں, جو ملیٹنٹس ہیں, یہ ہمیں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سمجھائیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو ہے وہ ایک منوپلی ہو ان چیزوں کے اوپر, یا ایون ان کے جو سافٹ ویئر ورژنز ہیں جو ہمارے مولوی ہیں, عام آدمی کو اس ڈسکورس میں پڑھنا ہے, ڈیبیٹ ہونی ہے, محلے میں ڈیبیٹ ہونی ہے, شہر میں ڈیبیٹ ہونی ہے, صوبے لیول پہ, نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. ڈسکورس ہوگا, ڈیموکریسی اس کو ڈسکورس کو سیکیور کرے, اس کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کرے, تب جا کے آپ ایکسٹریمزم کے خلاف فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, ورنہ آپ جو ہے اسپیس جو ہے وہ ان کو کنسیڈ کرتے جائیں گے. تو اس سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اس بہت ہی افسوسناک واقعے کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کس طرح پلے آؤٹ ہوگا اور کیسے پلے آؤٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے پہلے ہی جو ہے ٹریجیکٹری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پازیٹیو نظر آ رہی تھی. چیزیں خراب ہوتے ہوتے بھی دیر لگتی ہے, اور بہتری بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. جب آپ بہتری کا سفر شروع کرتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے. لیکن 70 سال سے جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ ایک انتشار ہے. اب اس انتشار کو ختم کرتے کرتے ٹائم لگے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے اسمال گینز کی طرف دیکھنا ہے شارٹ ٹرم میں. ابھی پہلی دفعہ 2013 میں یہ جو الیکشن ہوا ہے, ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو انتقال اقتدار کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں بھی اختلاف ہے بہت سخت. اب دیکھیں نا, اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے, اب اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. یہ پولیٹیکلی گیو اینڈ ٹیک نیگوشیشن چاہیے, لیڈرشپ چاہیے. بھائی آپ دیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کہیں کہ جی دوسری سائڈ کو کہ جی آپ دھرنے تک پش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نیگوشیٹ کریں کہ جی کیا بات ہے, لیٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. تو ایک یہ ہے کہ پولیٹیکلی گورننس کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. بالکل ہونا پڑے گا. پالیسی میکنگ کے اوپر جو ہے سویلینز کو جو ہے برتری حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. ملٹری آسانی سے نہیں کنسیڈ کرے گی گراؤنڈ وہاں پہ. بیکاز آج کا جو ایموشن ہے پاکستان میں وہ ہوتا ہے کہ جی فوج آئے, ٹیک اوور کرے, ہم سے جان چھڑائیں, ان طالبان سے بھی اور یہ سب کرپشن سے بھی. یہی چیز ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی کفر ہے, ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ڈیموکریسی کو کفر نہیں سمجھتے لیکن ڈیموکریسی سے بیزار ہیں, اور وہ ڈیموکریسی کو سمجھتے نہیں کہ ڈیموکریسی بتدریج تبدیلی کا نام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں, یہ بہت انریلسٹک وعدے ہیں. اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ تو کہہ کے تو اپنا جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن آپ جو ہے سیٹ اپ کر رہے ہیں عوام کو ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے, اس عوام کو جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ آپ سے نہیں ہوگی, جمہوریت سے ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنا جو حکومت ہے, حکومت اور عمران خان صاحب جی, اس وقت دو بڑے فیکشنز یہی ہیں جو ملک میں. ایک تو ریاست, چونکہ وہ ریاستی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے, تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کو بیٹھ کے تو کہنا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے پولیٹیکل ہماری, یہ تبھی ہوگی جب پاکستان ہوگا, پاکستان کسی اچھے حال میں ہوگا. نہ آپ کھیل سکتے ہیں نہ ہم کھیل سکتے ہیں. یہ سیاست نہیں کر سکیں گے اگر ہم جو ہے یہ زیرو سم گیم کی سوچ رہے ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی کنسیشنز. وہ مائنڈ سیٹ آنا چاہیے کہ بھئی دیکھیں ادھر سے کچھ کمپرومائز ہوگا, ادھر سے کچھ کمپرومائز ہوگا. 2018 تک جو ہے نا اس نظام کو چلنے دیں, ٹھیک ہے, انلیس کہ تمام پارٹیاں خود سے اتفاق کرتی ہیں, کہتی ہیں جی ٹھیک ہے ہم ارلی الیکشن کرا دیتے ہیں. لیکن یہ زبردستی بلڈوز کرنا
ایکسپیریمنٹ کرنا پاکستان کو بار بار. دیکھیں کرپشن ہے, کوئی اس بات کو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کرپشن کو, امریکہ کی کرپشن دیکھیں, امریکہ کے اندر بھی کرپشن تھی, امریکہ کے اندر بھی جو ہے لالسنس تھی, 1920s شکاگو, نیو یارک کے گینگ جو ہے وہ سب کچھ ہے. یہ آپ جمہوریت کی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو کرپشن ختم نہیں ہو جاتی. جمہوریت کی گاڑی پہ بیٹھ کے آپ کئی ہزار میل کا سفر کرتے ہیں, تب جا کے آپ کا چھٹکارا شروع ہوتا ہے کرپشن سے. آخری سوال, اس قسم کے واقع ہوتے رہیں گے؟ اس قسم کے واقع ہوتے رہیں گے. ہمیں جو ہے یہ چاہے مطلب بہت زیادہ افسوسناک ہے, کیونکہ مطلب بچوں کا معاملہ ہے. اس بچوں کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر وہ پوری کی پوری ڈائنامک بدل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہوا ہے. اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے ڈڈ ناٹ ڈائی ان وین. ٹھیک ہے, ان کی جو شہادت ہے وہ بے مقصد بے معنی نہیں ہے. جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اب بیدار ہوں, کیونکہ بچوں کے مرنے کے بعد وہ یہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو. جی, تو وہ رنگ لائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے سلور لائننگ ان دس, کہ ہم جب لک بیک کریں گے تو ہم آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ بھئی ان کی قربانی تھی جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہوش آئی ہماری قوم کو اور ہم آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا, صبر کی ضرورت ہے, اور اگر کسی کو غصہ ہے, اگر مجھے بھی ہے, لیکن اس کو آپ پروڈکٹیو جو ہے اینگل دیں, پروڈکٹیو جو ہے سمت میں ڈالیں. irrational anger بربریت والا غصہ. ہاں, ہم یہ اسی لیے ہو رہا ہے رول آف لا نہیں ہے. اگر آپ رول آف لا کے جو چاہ رہے ہیں, اگر آپ خود ہی رول آف لا کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس مارنا مورنا شروع کر دو, ٹھیک ہے, یہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی, قانون اپنے ہاتھ میں لیں, تو وہ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی بات ہوگی. ایک جو ابھی ایکشن ہوا ہے جو کہ پرائم منسٹر نے لیا ہے, ہم نے پاکستان میں جو ڈیتھ کی سزا تھی, پھانسی کی سزا, اس پہ موریٹوریم لگا دیا تھا یورپین کمیونٹی اور دوسرے ملکوں کے پریشر پہ. وہ انہوں نے ریموو کر دیا کہ اب جو لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں سزائے موت جن کو ملی ان کو ہینگ کر دیا جائے. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ایز این ایکشن؟ دیکھیں, مجھے جو ہے یہ ایک نی جرک ری ایکشن لگتا ہے. ایک طرح سے صحیح بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنا ریزالو دکھا رہے ہیں, لیکن اس سے خالی اس اقدام سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو جو ہے وہ مسئلے کی روٹ کو پکڑنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو وار میکنگ مشین ہے جو کہ ادھر حملہ کرتی ہے ادھر حملہ کرتی ہے, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. ان کی وار میکنگ کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کریں, سیریسلی ڈیگریڈ کریں. ٹھیک ہے, طالبان ہے, LEJ ہے, یہ ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, لشکر جنگوی, یہ جو بھی ہیں, جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے, آپ اس کو نیوٹرلائز کریں. اور یہ ایک نیشن وائڈ کیمپین ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ فوجی کارروائی بھاولپور میں نہیں ہوگی جو فاٹا میں ہو رہی ہے, نوعیت مختلف ہوگی, لیکن آپ کو ان کی جتنے جہاں جہاں ان کے ٹھکانے ہیں ان کو ایک جو ہے جسے کہتے ہیں ویو کے تحت ہٹ کرنا ہے. جو ڈسرپشن ویو, دیکھیں ڈسرپٹ کیا ہے TTP کامران, ان کے سائلنٹ سپورٹرز, مڈل کلاس وائٹ کالر پڑھے لکھے شہروں میں رہنے والے لوگ, ان کے سائلنٹ سپورٹرز ہیں. سائلنٹ سپورٹر خود کچھ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ جو وہ مشین ہے, وار میکنگ مشین ہے, اگر آپ اس کو ہٹ کریں گے تو یہ سائلنٹ سپورٹرز کو بھی میسج جائے گا کہ یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اگر آپ کے پاس مطلب ایک سپورٹر ہے, ثبوت ہی نہیں ہے, آپ اس طرح جا کے لوگوں کو نہیں مار سکتے. لیکن آپ وہ لوگ جو ریاست اور اس ریاست کے باشندوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, جو ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو مار رہے ہیں, اگر آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ فیئر گیم ہے, جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے از فیئر گیم, آپ اس کو ہٹ کریں, ہارڈ ہٹ کریں, اور ڈسرپشن ویو کو ایکسٹینڈ کریں, تاکہ یہ جو باقی بھی جو ان کی وار میکنگ کیپیبلٹیز ہیں ان کو مزید کم وقت میں ڈیگریڈ کیا جائے. مثال کے طور پر کیسی کون سی چیز؟ جنرل ربانی صاحب جو تھے, پشاور کور کمانڈر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو سدرن پنجاب اور کراچی میں بھی جو ہے نا آپریشن کرنے. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے آرمی کو پتہ ہے, حکومت کو اس کا سٹمک ہونا چاہیے کہ بھائی ہم یہ کریں گے اور بردباری دکھانی چاہیے. اب یہ جی کہ یہ ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے
پانی سر سے گزر گیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. انہوں نے بچوں کے اوپر جو ہے جو اپنا حملہ کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم پہلے برداشت کرتے آئے ہیں. ہم نے جو ہے ویکنس کہا کہ جی بس اس سے آگے اب نہیں بڑھ سکتے. اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ جی یہ جہاں تک غلطیاں ہو گئیں ایکسیپٹ کریں کہ جی ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، آئندہ نہیں ہوں گی، اور پھر پرفارمنس شو کریں. ملٹری اور سویلین گورنمنٹ ایک پیج پہ آئے، اور یہ جو کہنا کہ جی ہم جو ہے مطلب یہ کریں گے یا جو ہے نا وہ کریں گے، لیٹس ٹاک مور ایکشن. کامران صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج محترم کامران بخاری صاحب کی باتیں سنی. امید ہے کہ آپ کو ایک نیا زاویہ، ایک مختلف پرسپیکٹیو ملا ہوگا. ایک ایسی چیز پر غور کرنے کا آپ کو موقع ملے گا کہ ہم جو کانسپریسی تھیوریز میں پھر پھنسے رہتے ہیں کہ یہ فلانا کر رہے کہ ہاں ہو سکتا ہے بیرونی ممالک اس میں اپنا ہاتھ ان کا ہو، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کی کہ ریاست پاکستان نے سپیس دی ہے ان لوگوں کو آپریٹ کرنے کے لیے. جس دن ریاست پاکستان نے یہ سپیس ان سے واپس لے لی، ان کی وار میکنگ مشینری کو ڈیگریڈ کر دیا، ایسے گھنونے اور ایسے وحشیانہ واقع ہم نہیں دیکھیں گے. حیدر مہدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.